وہ ہے معرفت امام۔ آگے ہمارے 12 امام ہیں، تو جس امام کی اس مہینے ولادت ہے وہ قریب 3 شعبان کو وہ امام حسین علیہ السلام ہیں، لہذا ان کے حوالے سے کچھ مطالب گزار کرنے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم کسی سیرت کے عمل کے قبلے کو درست کرتے ہیں، یعنی امام کی شہادت ہو یا امام کی ولادت ہو، ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ ہمارا عمل کا قبلہ ٹیڑھا تو نہیں ہوا۔ اگر ٹیڑھا ہو گیا تو یا تو شہادت بنا کے سیدھا کر لیں گے یا ولادت بنا کر سیدھا کر لیں گے۔ اگر عقائد کا قبلہ ٹیڑھا ہو گیا تو ہم شہادت میں اپنے عقائد کو درست کر لیں گے یا ولادت میں اپنے عقائد کو درست کر لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن آنے والا ہے جس کو قرآن مجید نے بار بار کہا ہے، اور ہر نبی کو یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ ان کو بتاؤ کہ قیامت آنے والی ہے۔ آدم سے جو سلسلہ چلا ہے، ہر ایک نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ قیامت آئے گی، آنے والی ہے، اور ہر امت نے اپنے نبی سے سوال کیا کب آئے گی۔ ہر نبی نے یہ جواب دیا اس کا علم خدا کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جو قیامت کا نظریہ آدم سے چلا ہو اور 1,24,000 انبیاء نے آ کر پیغام دیا ہو، تو کم از کم 1,24,000 مرتبہ تو ہمیں قیامت کا پیغام ملا نا۔ اور پھر ہر نبی نے یہ کہا کہ اس کا مجھے علم نہیں ہے، علم ہے تو خدا کے پاس ہے۔ بس خدا نے یہ جواب دیا ان سے کہہ دو قیامت آنے والی ہے، ان سے کہہ دو قیامت آنے والی ہے۔ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب قرآن نے ہی دیا کہ ان سے کہہ دو تم دور دیکھتے ہو، میرے نزدیک آنے والی ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ کی نگاہ ہماری نگاہ میں اتنا لمبا فاصلہ ہو گیا، خدا کی نگاہ میں اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہے کہ میری نگاہ کیا ہے کہ بس تم اس کو دور دیکھتے ہو اور میری نگاہ میں کیا ہے یہ قریب ہے۔ تو غرض قرآن مجید نے ایک نظریہ ہمیں دیا کہ اگر اس دن کے نظریے کو تم اپنی زندگی سے نکال دو گے تو تمہارے عقائد کا قبلہ بھی ٹیڑھا ہو جائے گا، تمہارے عمل کا قبلہ بھی ٹیڑھا ہو جائے گا، تمہارے کردار کا قبلہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ یعنی تمہاری دنیا اتنی ٹیڑھی ہو جائے گی کہ جب قیامت میں تم سے پوچھا جائے گا تو تمہاری عقائد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر قیامت میں پوچھا جائے گا تو تمہارے عمل کے مطابق پوچھا جائے گا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی قیامت آئے گی دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا، یہ زمین چپا چپا ہو جائے گی، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنے لگے گا، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، چاند کا نور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور جب قیامت آئے گی تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو منہ بنا رہے ہوں گے۔ قرآن مجید کا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہروں پر مسکراہٹ ہوگی، ناظرہ
اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بہرحال ان کے چہروں سے کوئی خوشی ظاہر نہیں ہو رہی ہوگی۔ وہ کون سے چہرے ہوں گے جو خوش ہوں گے؟ قرآن مجید ہی جواب دے رہا ہے کہ یہ وہ چہرے ہوں گے جن کا عمل قرآن کے مطابق ہوگا۔ قرآن نے قانون دیا، اہل بیت نے عمل کر کے دکھایا۔ تو معلوم کہنے کا مقصد کیا کہ قیامت میں وہ لوگ جن کے چہروں پر خوشی ہوگی، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اعمال قرآن کے مطابق ہوں گے۔ اور قرآن کے مطابق اعمال کا معیار کیا ہے؟ کبھی نبی کو بنایا اور کبھی امام کو بنایا۔ جس امام کی ہم ولادت بنانے والے ہیں اس کو عقائد کا میزان بنایا گیا۔ بس اگر ہم عقائد کے قبلے میں اس سے ہٹے ہوئے ہیں تو درست کر لیں، اور اگر عقائد کے معاملے میں ہم ٹھیک ہیں تو ہم تصدیق کر لیں کہ ہم ٹھیک ہیں۔ لیکن ایک معیار تو ہے نا۔ مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے، پرانے زمانے کی ترازو ہے، اس کے اندر ایک سوئی ہے۔ سوئی اگر ادھر چلی گئی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وزن ادھر زیادہ ہے۔ اور سوئی اگر ادھر چلی گئی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وزن ادھر زیادہ ہے۔ اور اگر سوئی بالکل سیدھی رہی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جنس کا وزن بھی ٹھیک ہے۔ اور میزان آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ ہمارا ہر نبی، ہمارا ہر امام جو ہے وہ ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف فرماتے ہیں یا میزان الاعمال، اے اعمال کے میزان، اے اعمال کے میزان۔ اب اگر ہم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو اس کا میزان ہم اور آپ نہیں ہے، اس کا میزان امام ہوا کرتا ہے۔ نبی کا دور ہو تو نبی ہوا کرتا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، اس کا میزان ہم اور آپ نہیں ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ نبی یا امام ہوتا ہے۔ تو معرفت امام کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہمارے عقیدے کو درست کرتی ہے وہ یہ کہ امام میزان الاعمال ہوتا ہے۔ اپنے اعمال کو امام کے اعمال پہ پرکھو، اگر ہمارا عمل اس کے مطابق ہے تو فخذوہ، تو لے لو، اور اگر ہمارا عمل اس کے مخالف ہے فاضربوا علی الجدار، تو اس کو کیا ہے؟ دیوار سے دے کر مارو، چاہے وہ کوئی بھی نیک عمل ہو۔ تو آج کی تقریر کا پہلا نقطہ ہمارے سامنے کیا آیا؟ ولادت ہو یا شہادت ہو، ہم اپنے عمل کے قبلے کو کیا ہے؟ درست کرتے ہیں۔ ہم اپنے عقیدے کو کے قبلے کو کیا ہے؟ درست کرتے ہیں۔ آپ نے ہر سال اخبار میں ایک خبر ضرور پڑھی ہوگی، توجہ کر لیں، ہر سال آتی ہے، ہر سال ہم پڑھتے ہیں، اس کو ایک خبر سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس خبر میں کیا ہوتا ہے کہ آج سورج خانے کعبہ کے اوپر ہوگا، آج سورج خانے کعبہ کے اوپر ہوگا۔ جو قبلہ درست کرنا چاہے آج کے دن کر لے، ہے یا نہیں؟ بس ادھر سورج دیکھا، دیکھتے ہی کہا اس کے نیچے خانے کعبہ ہے، اگر مسجد کا رخ ٹیڑھا ہے تو سیدھا کرنا پڑے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مسجدوں کو ڈھائیں، نہیں، قالین کا رخ ہمیں سیدھا کرنا پڑے گا۔ جس طرح ہماری مسجد کے اندر ہے، ناراض نہ ہونا، اب ہم پوری مسجد ڈھا کر تو سیدھی نہیں کر سکتے نا، بلکہ اس کا قبلہ ٹیڑھا ہے یہاں کے لحاظ سے۔ اب قالینیں سیدھی بچھ رہی ہے،
پیش نماز کی جا نماز بائیں طرف بچھ رہی ہے تو ہم نماز کس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں؟ پیش نماز کے پیچھے پڑھ رہے ہیں نا۔ جب پیش نماز کے نگاہ کے اندر یہ قبلہ ہے تو پھر مقتدیوں کی نماز کہاں ہے؟ اگر ہم قالین سیدھی بچھائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو بھی قالین پہ کھڑا ہوا ہے اس کی نماز نہیں ہوئی۔ کیوں کہ جب قبلہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر نماز بھی کیسے ٹھیک ہوگی؟ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اب چونکہ مسجد بھی رینوویٹ ہو رہی ہے تو قبلہ بھی رینوویٹ ہو۔ یہ نہ دیکھیں کہ قالین ضائع ہوگی، نمازیں ضائع ہو جائیں قالین ضائع نہ ہو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نمازیں ضائع نہ ہو، قالین ضائع ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ضائع نہیں ہوتی، کہیں اس کو چھوٹی پیس پر جو ہے وہ بنا لیں۔ لہٰذا جس رخ امام کا قبلہ ہے اسی رخ ہماری قالینیں بھی ہونی چاہیے۔ اب چاہے ہمیں اس قالین کے لیے 2 قالینوں کی قربانی دینی پڑے، 3 قربانی دینی پڑے، اس سے کوئی نہیں، لیکن ہمارا مقصد جب کربلا قائم کر کے نماز بچانا ہے تو پھر ہم اپنے اس مسجد کا قبلہ بھی کیا ہے درست کرے جو پہلے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ معافی دینے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسئلے سے جو جہالت ہوتی ہے نا وہ ہم نے ٹھیک ہے، لیکن جب معلوم ہو جائے اور پھر وہ کام کرے تو پھر کیا ہے، معافی نہیں ہے۔ لہذا مسجد انتظامیہ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ پیش نماز دیے ہیں، امام کی شکل میں دیے ہیں، ان کی سرپرستی میں جیسے ان کا مصلی ہو ویسے ہی مقتدیوں کا بھی کیا ہے ڈائریکشن ہو۔ صلوات بھیج دیجئے محمد وعلی محمد۔ تو جب ایک سورج خانے کعبہ پر ہوتا ہے تو ہم اپنا قبلہ کیا ہے درست کر لیتے ہیں، مسجدوں کو ڈھاتے نہیں ہیں، مسجدیں وہی رہتی ہیں، اسی طرح رہتے ہیں، صرف ہم اپنے رخ کو کیا ہے درست کر لیتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ جس امام کی ولادت ہے قبلہ تو درست کر سکتے ہیں، عمل تو درست نہیں کر سکتے نا۔ ان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اگر تم کامیاب قیامت میں ہونا چاہتے ہو تو ان امام کی پیروی کا، کبھی اول امام، کبھی دوسرے امام، کبھی تیسرے امام، یعنی 12 امام میں سے 11 امام ہمارے عمل کا قبلہ بھی درست کر کے گئے، ہمارے عقیدے کا بھی قبلہ کیا ہے درست کر کے گئے۔ اب اگر ہم عقائد کے اندر بگڑ جاتے ہیں تو اماموں نے نہیں بگاڑا، ہم خود جو ہے وہ بگڑتے ہیں۔ صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد۔ معرفت امام میں ایک تو یہ نقطہ آیا، دوسرا یہ ہے کہ ہم 2 لفظ سنتے ہیں، ظہور امام، آج پناہ کا ظہور امام ہے، ایسا ہی ہے نا، مائنس ولادت کر کے اگر ظہور دکھائیں گے نا، مائنس ولادت کر کے اگر ظہور دکھائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ امام کی ولادت کیا ہوتی ہے اور امام کا ظہور کیا ہوتا ہے۔ ظہور اور ہے، ولادت اور ہے۔ ہر نبی کی پہلے ولادت ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے۔ نبی کے لیے اصول ہے النبی نبی ولو کان فی بطن امہ، نبی نبی ہوتا ہے چاہے وہ ماں کے شکم ہی میں کیوں نہ ہو، تو ماں کے شکم میں ہوگا اور اس دنیا میں آئے گا تو اس کو ولادت کہتے ہیں نا۔ اب رہا ظہور، جب ہمارے رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو باقاعدہ ولادت کے ذریعے سے آئے۔ ولادت کی کیا تحقیق ہے؟ جس کا باپ بھی ہو
جس کی ماں بھی ہو، ماں اور باپ دونوں نے وہ عمل کیا ہو جس سے بچے کا قیام ماں کے شکم میں ہو۔ تو کیا ہمارے نبی کے والد کا نام نہیں ہے؟ ہے۔ کیا ہمارے نبی کی والدہ کا نام نہیں ہے؟ ہے۔ کیا ہماری نبی کی تاریخ ولادت نہیں ہے؟ 12 وفات، آج ہم نے اس کو صرف میلاد کی شکل دے دی ہے۔ ان کے مطابق ایک ہی دن میں وفات ہوئی ہے، اور ایک ہی دن میں کیا ہے، جو بزرگ حضرات ہیں انہوں نے پوسٹر لگے ہوئے دیکھے ہوں گے، 12 وفات۔ پہلے قرآن خوانی ہوتی تھی اور اس کے بعد نعت خوانی ہوتی تھی۔ اب چونکہ ہم نے ایک ہفتہ پہلے خوشیوں کے آثار ظاہر کر دیتے ہیں، لائٹنگ بھی ایک ہفتہ پہلے، جھنڈیاں بھی ایک ہفتہ پہلے، تو یہ ایک ہفتہ پہلے خوشی کا اظہار ہونا، اس کے اندر وفات کا نظریہ کیا ہو جاتا ہے، یہ اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے 12 وفات۔ لیکن ہمارے ہاں ہمارے مکتب کے اندر کیا ہے، 17 تاریخ کیا ہے، ولادت کی ہے۔ ولادت کی علیحدہ ہے اور شہادت کی کیا ہے، علیحدہ ہے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد اللہ۔ تو امام کے متعلق یا نبی کے متعلق امام کی ولادت بھی ہوتی ہے اور امام کا کیا ہے، ظہور بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے ہمارے نبی کی ولادت ہو گئی، ابھی ظہور نبوت نہیں ہوئی، ولادت ہو گئی۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ نبی آیا ہے، یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ نبی آیا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں۔ ظہور ولادت اور ہے اور ظہور نبوت اور ہے۔ ظہور نبوت ہوتی ہے جب وہ اپنے آپ کو نبی ظاہر کرتا ہے۔ 40 سال کے بعد ایک پہاڑی کے دامن کے اونچا ہو کر کھڑے ہو گئے اور مجمع جمع تھا، کہا ایھا الناس، میرے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ دیکھیں ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، ابھی اعتماد کا ووٹ لیا جا رہا ہے۔ ایھا الناس، تمہارا میرے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ کس کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ جس کے اندر 40 سال زندگی گزاری ہے آپ نے۔ خدا کی نگاہ میں وہ نبی ہی ہیں، لیکن ظہور نبوت 40 سال کے بعد ہو رہا ہے۔ سب ہی نے اتفاق سے کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، تاریخ کے جملے ہیں۔ آپ نے پہلی مرتبہ اعتماد اپنی اس امت کا لیا جس میں ظہور رسالت ہونے والا ہے۔ کہا اچھا، اگر تم مجھے امین سمجھتے ہو، صادق سمجھتے ہو، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں، یعنی تمہارے مطابق تم ہی کہہ رہے ہو نا کہ آپ صادق ہیں، یعنی کیا مقصد ہوا؟ جتنا عرصہ میں تمہارے درمیان میں رہا ہوں کسی نے مجھے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ تم ہی کہہ رہے ہو نا، جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، تو مجھے امین کیوں کہہ رہے ہو؟ امین اسی لیے کہہ رہے ہو نا کہ تم نے 40 سال میرے پاس امانتیں رکھی اور میں نے اتنا عرصہ خیانت نہیں کی، تو تم امین کہہ رہے ہو۔ دوسرا مرحلہ آیا کہ اچھا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے تم پر کوئی حملہ کرنے والا آ رہا ہے، آ گیا ہے، تو تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ سب نے اتفاقی طور پر کہا کہ ابھی تو ہم نے آپ کو صادق مانا ہے، آپ سچے ہیں، یقیناً پہاڑ کے پیچھے کوئی ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ تو 2 مرتبہ ہو گیا، تیسری مرتبہ حجت ہو جاتی ہے
کہ جس امت میں ظہور رسالت کر رہا ہوں 3 مرتبہ میں نے اس امت کا یہ لیا ہے نظریہ. آپ نے فرمایا اچھا تمہاری نگاہ میں صادق ہوں اور اتنا سچا ہوں کہ تم نے سمجھ لیا کہ اس کے پیچھے کوئی لشکر حملہ کرنے والا ہے، اور اگر تم جا کر دیکھو، اگر تم جا کر دیکھو اور نہ پاؤ، جا کر دیکھو اور تم لشکر نہ پاؤ، تو پھر تمہارا میرے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ بات واضح ہو گئی کہ تم پیچھے جاؤ اور لشکر کو نہ دیکھو. مشترکہ طور پر سب نے یہی کہا اچھا ہم جا کر دیکھتے ہیں، یہ نہیں کہا. یہی کہا کہ اگر ہم جا کر دیکھیں اور لشکر نہ ہو تو ہم اپنی آنکھوں کا قصور بتائیں گے، آپ کا قصور نہیں ہے. ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ اتنی پختگی والی امت جب کہتے ہیں ایھا الناس، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، بس یہ جملہ کہنا تھا، بڑے بڑے سرمایہ داروں نے اختلاف شروع کر دیا، بڑے بڑے دینداروں نے اختلاف شروع کر دیا، اور جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے اندر کیا ہے موجود ہے. تو یہ ہے ظہور نبوت، ایک ہے ظہور ولادت. ہاں یہ بات ضروری ہے، خصوصاً نوجوان تشریف فرما ہے، صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد. اللہ نے ضمانت لی ہے ان شخصیتوں کی. قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ہم تم سے نجاستوں کو دور رکھیں گے. ہم تم سے نجاستوں کو کیا رکھیں گے؟ دور رکھیں گے. یہ نجاست 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک نجاست جسمانی ہوتی ہے اور ایک نجاست عقیدے کی ہوتی ہے. یہ بت پرستی ہے، کفر ہے، شرک ہے، یہ بھی نجس ہیں، نجاست ہے. نجاست شرک، نجاست کفر. ایک دفعہ یہ انسان پیشاب جو ہے وہ بدن پہ لگ جاتا ہے، یہ بھی نجاست ہے. ایک عورت کو خاص دنوں کے اندر پیریڈ میں آتے، یہ بھی کیا ہے؟ نجاست ہے. مردوں کو مہینے میں کبھی غسل واجب ہو جاتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ نجاست ہے. اس قسم کی بدنی نجاستوں کو دور کرنے کا شریعت میں اصول اور ہے، اور عقیدے کی نجاست کو دور کرنے کا قانون اور ہے. کافر عقیدے کے لحاظ سے نجس ہے. اگر اس کو پسینہ آ رہا ہے اور ہمارا ہاتھ اس کے اوپر لگ گیا، ہمارا ہاتھ نجس ہے. اگر اس کو پسینہ آ رہا ہے اور اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ پسینے میں تر ہے، وہ کپڑے کیا ہیں؟ نجس ہیں. اس کپڑوں کو ہم ہاتھ لگائیں گے، وہ بھی کیا ہے؟ نجس ہے. تو یہ ہے نجاست عقیدے والی. اس کو آپ کپڑے کو آپ 3 مرتبہ پانی میں پاک کر لیں، یہ پاک نہیں ہوگا. نجاست عقیدہ، کافر کا تھوک بھی کیا ہے؟ نجس ہے. جہاں تھوکے گا وہ جگہ بھی نجس ہو جائے گی. اب اس کافر نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. کیسے پاک کرے؟ کہ وہ دریا میں جائے اور 10 غوطے لگائے؟ نہیں. اس کی نجاست کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی نجاست کو دور کرنے والا کلمہ ہے. یہ جب کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جب تھوکے گا تو تھوک بھی پاک ہو گیا، اس کا پسینہ بھی پاک ہو گیا. تو آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو رسول پر اتنا اعتماد رکھتے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، وہ کہتے ہیں اگر تم رسول ہوتے تو زمیندار ہوتے. یہ زمینداروں نے مخالفت کی. اگر تم رسول ہوتے تو تم سرمایہ دار ہوتے، تو سرمایہ داروں نے مخالفت کی. تو غرض
یہی قانون امام کا بھی ہے. جس امام کی ہم ولادت منا رہے ہیں پہلے ولادت ہے. 3 شعبان ولادت ہے یا نہیں؟ ظہور امامت نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ایک وقت میں توجہ کیجئے، صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. ایک ہی وقت میں کئی حجتیں ہو سکتی ہیں. ایک وقت میں کئی حجتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہر حجت ایکٹیو نہیں ہوتی. مثال کے طور پر رسول کا دور ہے، رسول حجت ہے یا نہیں؟ انہی کے زمانے میں امام بھی ہیں، امام اول بھی ہیں یا نہیں؟ انہی کے زمانے میں امام دوم بھی ہیں یا نہیں؟ انہی کے زمانے میں امام سوئم بھی ہیں یا نہیں؟ یعنی ایک پیریڈ کے اندر 4 حجتیں ہیں، لیکن ہر ایک کا ظہور اس وقت ہوگا کہ جب وہ امام بنے گا. اب مجھے بتائیے، مولا علی کی ولادت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ خانہ کعبہ میں ولادت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ مولود کعبہ بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ فاطمہ بنت اسد بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ یہ سارے ہیں کہ نہیں ہیں؟ جب یہ ساری بات ہو گئی تو امام کب بنیں گے؟ ظہور امامت کب ہوگا؟ ظہور امامت ادھر باب نبوت کی آنکھ بند ہوگی، امامت کی آنکھ کیا ہو جائے گی؟ کھل جائے گی. کیا مقصد ہوا؟ جب تک نبی ہیں زندہ یہ امامت ایکٹیویٹ نہیں ہے. جب ایک حجت قائم ہے، اچھا چلے اول امام آ گئے تو یہ دوسرے امام جو ہیں یہ اس وقت تک ظہور امامت نہیں ہوگا جب تک کہ یہ پہلے امام اس دنیا سے تشریف نہ لے جائیں. پھر تیسرے امام آ گئے، اس تیسرے امام کا ظہور اس وقت ہوگا جب دوسرے امام اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے. جس کی ہم ولادت منا رہے ہیں ظہور امامت 50 سال کے بعد ہوا ہے. پہلے نبوت، اس کے بعد اول امام، اس کے بعد دوسرے امام. جب دوسرے امام تشریف لے گئے، شہادت ہو گئی، تو پھر یہ امام ظہور امامت تو واضح ہو گیا. ولادت کا قائل ہونا بھی ہمارے لیے ضروری ہے اور ظہور کا ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. بات ہو رہی تھی نجاستوں کی کہ امام کا پیدا ہونا ایسا نہیں ہے جیسے ہمارا پیدا ہونا ہے. ہم نجاستوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. اللہ کا یہ نظام ہے، اللہ کا یہ سسٹم ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ ان حالات کو ان کے لیے وہ نہ رکھے. مجھے بتائیے، فاطمہ بنت اسد کے جب مولا علی کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ میں ہوئی نا، اور خانہ کعبہ کا اصول یہ ہے کہ اگر طواف بھی کرتا ہوا ہو کوئی اور عورت کو حیض آ جائے فوراً نکلے. خانہ کعبہ کے اندر کی بات نہیں ہو رہی. خانہ کعبہ کے طواف اگر کوئی عورت کر رہی ہے اور اس وہ پیریڈ میں آ گئی ہے تو فوراً نکلے. جس عورت کا اللہ نے یہ حکم بنایا ہے کہ تمہارا طواف بھی قبول نہیں، تو ایک انسان کے لیے قانون بنا رہا ہے کہ 3 دن تم وہاں رہو. 3 دن تم وہاں رہو. تو معلوم کیا ہوا؟ ہماری نجاستیں اور ہیں اور معصومین کی نجاستیں تو ہیں ہی نہیں. انکم الرجس، ہم نے تمہیں نجاستوں سے کیا ہے؟ دور رکھا ہے. پھر نجاستیں بھی مختلف ہیں. ایک عورت کو کم سے کم 3 دن خون آتا ہے، اس کو خون حیض کہتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن آتا ہے. اب 10 دن سے اوپر اگر آ جائے تو اس کو خون حیض 10 دن تک شمار کریں گے. اس سے اوپر
استحاضہ شمار کریں گے. بہرحال یہ بتانا ضروری ہے. کیوں کہ امام کی ولادت بھی ہوتی ہے اور امام کا کیا ہے ظہور بھی ہوتا ہے. نجاستیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں. جب بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کے لیے 3 دن کی قید نہیں ہے, اس کے لیے 10 دن کی قید ہے. 3 دن کی قید نہیں ہے. بس اگر بچہ اس دنیا میں آیا اور ایک لمحہ بھی یہ خون آیا اور اس کے بعد بند ہو گیا تو باقاعدہ یہ غسل کرے گی, نماز پڑھے گی. ہم تو چلوں کے سسٹم میں چلے جاتے ہیں نا کہ 40 دن تک نماز بھی غائب, قیام بھی غائب, رکوع بھی غائب. نہیں, اس کو کہتے ہیں خون نفاس. خون نفاس کا قانون خدا نے علیحدہ بنایا. خون استحاضہ کا قانون اللہ نے علیحدہ بنایا. خون حیض کا قانون اللہ نے علیحدہ بنایا. خون استحاضہ آ رہا ہے, نماز معاف نہیں ہے. کہا پٹی بھی بدلو, نماز پڑھو. یہ مختلف قسم کے خون ہیں. ایک قلیلہ ہے, ایک متوسطہ ہے, ایک کثیرہ ہے نا. یعنی نظام شریعت بنانے والے ہم تو نہیں ہیں. نظام شریعت بنانے والی خدا کی ذات ہے. ہم کیوں ان مسائل کے اندر پڑتے ہیں؟ نہیں, خداوند تعالیٰ کی ذات ایسی شخصیتوں کے متعلق جس کو قرآن میں کہا ہے ہم تم سے ہر قسم کی نجاستوں کو دور رکھیں گے, چاہے وہ عقیدے کی نجاست ہو, چاہے وہ خون کی نجاست ہو. خون سے پاک کیا, 3 دن خانہ کعبہ میں نجاست کی حالت میں نہیں رہی, پاکیزہ حالت میں ہی رہی. جو بھی امام اس دنیا کے اندر آتا ہے وہ پاکیزہ حالت میں آتا ہے. وہ خون نفاس کا سسٹم اور ہے. وہ اللہ تعالیٰ کیوں؟ اس لیے کہ امام معصوم ہوتا ہے اور یہ نجازتیں انسان کو غیر معصوموں کی طرف کیا ہیں لے جاتی ہیں. صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. تو ایک تو چیز یہ ہو گئی امام کے حوالے سے کہ امام جو ہوتا ہے وہ ظہور بھی رکھتا ہے اور امام کیا ہے ولادت بھی کیا ہے رکھتا ہے. قبلے کو ہم درست کر لیں. یہ مہینہ جو آ رہا ہے یہ قبلہ درست کرنے کے لیے آ رہا ہے. اب یہ 3 شعبان کو مولا کی ولادت ہے. ان لوگوں کا قبلہ درست کرنے کے لیے آ رہا ہے جنہوں نے اپنا عقیدہ جنتریوں پہ بنا لیا ہے نا. جنتریہ ہے نا ہمارے یہاں. ہر مہینے کی جنتری میں اٹھا کر دیکھ لیجئے, ہر سال کی جنتری اٹھا کر دیکھ لیجئے, 3 تاریخ نحس ہے یا نہیں؟ اس میں ہم کچھ کام نہیں کرتے, نہ بیٹی کو رخصت کرتے ہیں, نہ ہم نئے مکان کی. 3 نحس ہے. مولا کی ولادت کس تاریخ کو ہے؟ تو خدا کو نہیں معلوم تھا کہ امامیہ جنتری میں کیا لکھا ہے. ویسے تو عالم الغیب والشہادہ ہے, وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے, اور امامیہ جنتری کو نہیں جانتا یا جو بھی جنتریاں چھاپتا ہے. کیا ہو گیا خدا کو نحس تاریخ کو پیدا کر رہا ہے. بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری نگاہ میں نحس ہے لیکن میں اس کو پیدا کر کے بتا رہا ہوں کہ جو دنوں کی نحوستیں ہیں یہ دور کر دیتے ہیں. لہذا نحوست کو سامنے نہ رکھنا, شریعت کو سامنے رکھنا. قمر ذرا اقرب ہے, جمعے کا دن ہے, لیکن پیچھے ہٹ گئے. شریعت کہتی ہے جمعے کا دن تو عید کا دن ہے. ہم نے جمعے کو ایک طرف پھینکا, قمر ذرا اقرب آ گیا. قمر بھی ستاروں میں تلاش کیا. اقرب کہتے ہیں بچھو کو, یہ ستارہ پرستوں کا قوم ہے. ٹھیک ہے قمر ذرا اقرب آ گیا, لیکن دیکھو شریعت سے تو نہ ٹکراؤ نا. جمعہ کتنا مبارک دن ہے. امام کی ولادت آ گئی,
شہادت آ گئی نہیں، امام کی ولادت۔ اور ابھی رجب میں ہم 13 رجب منا کر آئے ہیں یا نہیں؟ بیٹیوں کو رخصت کیا ہے یا نہیں؟ نئے مکان کی بنیاد رکھی ہے یا نہیں؟ خداوند تعالیٰ کی ذات نے کہا نہیں، جو شخصیتیں میں پیدا کر رہا ہوں یہ نحوستیں دور کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اول تو ہمارا اس اسٹیج کے سامنے نحس اور نیک کا تصور ہی واضح نہیں ہے۔ منحوس کسے کہتے ہیں؟ نحس دن کسے کہتے ہیں؟ ہم قرآن میں تلاش کریں، نبی سے پوچھیں منحوس کون ہے، دن کون سا منحوس ہے؟ کہا گیا ہے ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا۔ اس منبر کے سامنے اگر آگاہی نہ ملے تو کہاں سے ہم آگاہی لیں گے؟ جیسا کہ ماشاءاللہ وہ نعت پڑھی جاتی ہے، دعا مانگتا ہوں، یہ ہے نا پوری نعت، تو اس میں ایک مصرع یہ بھی ہے، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے؟ اگر ہمیں اہل بیت سے رہنمائی نہیں ملے گی تو پھر ملے گی کس سے؟ اہل بیت کی نمائندگی خود آ کر بتائیں گے؟ نہیں، انہوں نے تعلیمات دے دی ہیں اپنے زمانے میں ایسی جو قیامت تک آنے والی ہیں۔ وہ دن منحوس ہے جس دن ہم زیادہ جھوٹ بولے، جھوٹ بولنے والے کو منحوس کہتے ہیں۔ اب بتائیے قرآن سے یہ بات ٹکراتی ہے؟ نہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، خدا کی لعنت ہو جو جھوٹ بولتا ہے، اور جس دن کوئی زیادہ جھوٹ بولے تو زیادہ لعنت ہوگی نا۔ جس دن زیادہ جھوٹ بولے اس دن زیادہ لعنت ہوگی، تو وہ دن ہمارا نحوست میں نہیں گزرا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس پر غسل واجب ہو گیا ہو اور اس نے غسل نہ کیا ہو، ایسا ہی ہے نا، تو سارا دن اس کا نجاست میں نہیں گزرے گا، نجاست میں گزرے گا نا۔ غسل رات کو واجب ہو گیا، اس نے توجہ نہ کی یا جو بھی ہے، سارا دن نجاست کے اندر گزر گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو شخص جھوٹ بول رہا ہے وہ ہے منحوس، اور جس دن وہ زیادہ جھوٹ بول رہا ہے وہ دن اس کے لیے منحوس ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہم اپنے عمل کو پرکھیں قرآن میں، ہم اپنے عمل کو پرکھیں اہل بیت کے عمل پر، نبی پر، کہ جس نے کبھی جھوٹ کیا، جھوٹ کا تصور بھی نہیں کیا۔ تبھی تو اتنی بڑی قوم نے کہا کہ ہم نے آپ کو صادق پایا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ نہیں، ہمارا معیار وہی ہونا چاہیے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد۔ تو اس امام کی ولادت جو ہے وہ 3 شعبان کو ہو رہی ہے، یہ ہے ظہور ولادت۔ پھر اس امام کا ظہور امامت پہ ہوگا۔ ہے یہ امام، اللہ کی طرف سے امام ہی بن کر آئیں گے، لیکن دوسرے امام کے ہوتے ہوئے یہ اپنی امامت کا اعلان نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ پھر ایک نیام میں پھر 2 تلواریں ہو جائیں گی نا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، قاعدہ بنا ہے اول امام جب تک ہے دوسرا امام اگر ہو بھی تو وہ ظاہر نہیں کر سکتا ہے، دوسرا امام جب تک ہے تیسرا امام جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ امامت چلی ہے 50 ہجری تک، اس کے بعد باری آئی ہے ہمارے امام حسین علیہ السلام کی، تو یہ امام بنے ہیں۔ انہوں نے کتنی امامتیں دیکھی؟ ایک تو نبوت دیکھی، ایک اپنے بابا کی امامت دیکھی، ایک اپنے بھائی کی امامت دیکھی،
جس نے اتنی امامتیں دیکھی ہوں اور نبوت بھی دیکھی ہو اور نبوت سے باقاعدہ انہوں نے سند بھی لی ہو. 7 سال کی عمر میں امام حسین اور امام حسن علیہ السلام سند لے رہے ہیں 7 سال کی عمر میں. کیوں کہ 7 سال کے بعد نبوت رخصت ہو جائے گی، آثار نبوت آگے چلیں گے، تعلیم نبوت آگے چلے گی، لیکن نبوت کا باب بند ہو گیا. اب آگے چلے گی تو کیا چلے گی؟ امامت چلے گی. 7 سال کے تھے. تمام کتابوں کے اندر جو بھی فضائل لکھے ہیں نا ان اماموں کے، 2 اماموں کے متعلق، وہ 7 سال کے اندر ہے. اگر ہمیں یہ حدیث ملتی ہے الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ، تو یہ کس کی زبان سے مل رہی ہے؟ رسول کی زبان سے مل رہی ہے نا. تو 7 سال کے پیریڈ میں آپ نے اگر پشت پہ سوار ہو رہے ہیں تو کتنے سال کے ہو رہے ہیں؟ اسی 7 سال کے اندر ہو رہے ہیں نا. اگر وہ اپنے سجدے کے ذکر کو طول دے رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، یہ جو ہے وہ یہ 7 سال کی عمر کے اندر کیا ہے؟ یہ سارا خطاب آپ کو کیا ہے؟ مل رہا ہے. 7 سال میں آپ نے اپنے نانا کی بادشاہت کا دور دیکھا ہے یا نہیں؟ ایک کندھے پہ حسن ہے، ایک کندھے پہ حسین ہیں. اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ یہ اعتراض تو نہیں تھا بلکہ کہا تھا کہ یہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں، کتنی اچھی سواری ان کو ملی ہے کہ نانا کی زلفیں ادھر کرتے تھے تو ادھر ہو جاتے، ایک زلفیں ادھر کرتا تھا تو ادھر ہو جاتے تھے. آپ نے جواب دیا نہیں، اے شخص سواری کو نہ دیکھ، سوار کو دیکھ. ہماری نگاہ کے اندر سوار یہ 7 سالہ نظر آ رہے ہیں، بچے نظر آ رہے ہیں، لیکن رسول کی نگاہ میں وہ پیریڈ بھی ہے کہ جن نگاہ کے اندر انہوں نے دین بچانا ہے. ایک نے صلح کر کے دین بچانا ہے، دیکھ سوار کتنے اچھے ہیں، اور ایک نے کربلا قائم کر کے بچانا ہے. رسول کی نگاہیں اور ہوتی ہیں، ہماری نگاہیں کیا ہیں؟ اور ہوتی ہیں. لہذا سوار اچھے ہیں، سواری کو نہ دیکھو، سوار کو جو ہے وہ دیکھو. یہ 7 سال کے پیریڈ میں آپ نے نبوت سے یہ سندیں لی ہیں. صحاح ستہ جو دوسرے حضرات کی 6 کتابیں ہیں ان میں فضائل یہ لکھے ہوئے ہیں، اور 4 کتابیں ہماری ہیں ان میں بھی کیا ہے؟ یہ فضائل لکھے ہوئے ہیں. ان 6 اور 4 10 کتابوں کے اندر فضائل 7 سال کے جو نبی کی زبان سے نکلے ہیں. صلوات بھیج دیجیے محمد محمد. اب صرف ایک امام کی بات کر رہے ہیں جس کی ولادت آ رہی ہے. اس امام نے اپنے والدہ کا بھی دور دیکھا ہے تو معصومہ، ٹھیک ہے نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے امام نہیں ہے، لیکن ہے تو معصومہ نا. تو یہ دوسری معصومہ ہے، ہمارے عقیدے کی مطابق 14 معصوم ہے، اسی لیے ہم اسے توسل کرتے ہیں. آپ نے اس پیریڈ کو، یہ 90 دن کا پیریڈ ہے، 90 دن کے پیریڈ کو آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، تلوار نکالی نہیں ہے. سوچ رہے ہیں نا نوجوان کہ جس کی ماں پہ یہ ظلم ہو رہا ہو اور ان کے 2 بچے اور ایک شوہر، تلوار کوئی نہیں نکال رہا،
معلوم یہ ہوا کہ تلوار نکالنا ان دونوں کا کام نہیں ہے. تلوار نکالنا جو وقت کا امام ہے اس کا کام ہے، لیکن اگر وہ تلوار نہیں نکال رہا تو عقیدہ سیدھا ہونا چاہیے کہ وہ خدا کے حکم کے تابع ہے، وہ خدا کے حکم کے تابع ہے. تاریخ کے اندر موجود ہے. ایک دن آپ آئے، دختر رسول نے سوال کیا کہ یا علی ہم پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ تو ہاتھ آپ کے وہی خیبر والے ہیں، یہ عہد والے ہیں. اتفاق سے اس وقت آذان کا وقت تھا، آذان آ گئی. کہا اے رسول کی بیٹی، جو آپ فرما رہی ہیں وہ صحیح ہے کہ یہ ہاتھ خیبر والے ہیں، عہد والے ہیں، خندق والے ہیں، لیکن اگر علی خیبر والے ہاتھ دکھائے اس وقت تو یہ آذان کو تم زندہ دیکھنا چاہتی ہو یا ختم کرنا چاہتی ہو؟ بتائیے رسول کی بیٹی کا کیا جواب ہوگا؟ کہا نہیں، یہ آذان جاری رہنا چاہیے. یہ آذان کا جاری رہنا یہ تلوار کا نیام میں رکھ کر جاری رکھنا ہے. کیوں کہ امام اپنے کرنٹ فرائض کو جانتا ہے کہ میرا فریضہ تلوار نکالنا ہے یا میرا فریضہ کیا ہے، تلوار کو نیام میں ڈالنا ہے. لہذا یہ حدیث ہے، خداوند تعالیٰ فرماتا ہے میرے پاس ظالم بن کر نہ ہو، مظلوم بن کر رہو. تو ایک عام آدمی بھی مظلوم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے جس میں ظلم کیا جائے وہ مظلوم ہوتا ہے. مظلوموں کے گریڈ اوپر جاتے جاتے ہیں تو اماموں سے زیادہ مظلوم کون ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ مظلومیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جناب علی گھر کے اندر موجود ہیں، آوازیں دی جا رہی ہیں. یہ مسائل کا حصہ نہیں ہے، بتانا مقصد ہے کہ یہ پہلے امام تھے، دوسرے امام بھی موجود ہیں اور تیسرے امام بھی موجود ہیں، لیکن ایکٹیو نہیں ہے. وہ اپنے اپنے دور میں جب بابا اس دنیا سے شہید ہو گئے تو تاج امامت جو ہے وہ دوسرے امام پر آیا. مجھے بتائیے اس امام کا دور کیسا گزرا؟ اس امام کا ایسا دور گزرا، اس میں مولا امام حسین ہے، تلوار کیوں نہیں نکالی؟ آپ باقاعدہ صلح کرنے گئے ہیں. ایسے شخص کے جس کا نام بھی لیا جائے تو زبان نجس ہو جاتی ہے، یعنی ایک عقیدے کے لحاظ سے اچھا نہیں لگتا کہ ہم اس کا نام جو ہے وہ اپنی زبان کے اندر پر جو ہے وہ جاری کریں، لیکن صلح کے لیے جا رہے ہیں. امام نے کیوں نہیں روکا؟ بھائی جا رہا ہو صلح کرنے کے لیے ایسے شخص کے ساتھ جس سے یزید پیدا ہوگا، یہ یزید جو ہے پیدا تو ہو گیا تھا، وہ تخت پر جو ہے میں نے کیوں نہیں روکا امام نے؟ کیوں کہ ان کو پتا تھا کہ وقت کے امام یہ دین بچانا ان کا فرض ہے، چاہے یہ نیام میں رکھ کر بچائیں، تلوار نکال کر بچائیں یا صلح کے ذریعے کیا بچائیں. اس امام کا حال کیا ہوا تاریخ کے اندر موجود ہے. اپنا قبلہ درست کریں. اس صفِ اعظم میں بیٹھنے والے اپنا اپنا عقیدہ نہ گڑیں. عقیدہ وہی ہے جو قرآن کہتا ہے، قرآن کا عقیدہ وہی ہے جو رسول کہتے ہیں، رسول کا عقیدہ وہی ہے جو اول امام سے لے کر 11ویں امام تک اور 12واں بھی اگر آ رہا ہے تو اسی قبلے کے درست کو کرنے کے لیے کیا ہے وہ آ رہا ہے. جب انشاءاللہ جب موقع ہوگا تو اس کے مطابق جو ہے وہ عرض کریں گے. جب آئے ہیں صلح کر کے تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے جو ہاتھ چومتے تھے، خبردار اس کو اصلیت نہ سمجھنا. جو ہاتھ چومنے لگتے ہیں، جو پیشانی چومنے لگتے ہیں، جو گھٹنوں کو ہاتھ لگانے لگتے ہیں کسی بھی پیش نماز کے، اس کے اندر کو دیکھا کرو، اس کے اندر کو دیکھا کرو. جب مخالفت ہوتی ہے نا کسی پیش نماز کی، سب سے آگے یہی ہاتھ چومنے والا ہوتا ہے، یہی گھٹنوں کو ہاتھ لگانے والا ہوتا ہے.
یہی سینوں میں ایسا نہیں ہے. امام جب آئے ہیں تو تاریخ نے یہ جملہ جو ہے وہ ضبط کیا ہوا ہے، یا مسل المؤمنین، اے مومنین کو ذلیل کرانے والے امام. یہ وہ لوگ ہیں جو امام کو مانتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، لیکن اپنے عقیدے کے مطابق امام کو مانتے ہیں. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جس کو ہم امام مانیں گے وہ امام ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں، امام وہی ہے جو خدا کے نزدیک امام ہے. لہذا ایک نماز پڑھ رہے تھے آپ، نماز با جماعت پڑھنے والوں نے جماعت پڑھنی چھوڑ دی اس عمل سے. یہ کون تھے؟ جو اپنے عقیدے کے لحاظ سے امام سمجھ رہے تھے. اور ایک شخص نے تو تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ جب امام نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے تھے اور مصلی پر آئے تو اس نے مصلی اتنی زور سے کھینچا. تو یہ تاریخ کے اندر موجود ہے. لیکن امام جنہوں نے کربلا قائم کرنی ہے وہ نہیں تھے کہ میرے بھائی کے اوپر یہ ہو رہا ہے تلوار نکالتے. ہمارے درمیان اگر بھائی بھائی کے اندر لڑائی ہو جائے تو دوسرا بھائی نہیں پہنچتا ہے چھڑانے کے لیے، اور پہنچتا ہے یا نہیں؟ لیکن نہیں، وقت کا امام جانتا ہے کہ اس وقت فرائض کس کے ہیں، کس کے مطابق شریعت چل رہی ہے. لہذا ایک دور نبی کا دیکھا وہ 7 سال کا، ایک دور ماں کا دیکھا وہ ہے 90 سال کا، ایک دور جو ہے وہ بھائی کا دیکھا. بھائی کا اینڈ کیا دیکھا؟ یہ تو درمیان تھا نا. بھائی کا اینڈ دیکھا، امامت کا ظہور ہو گیا تھا، شہادت کے فوراً بعد ظہور ہو گیا تھا، یعنی وہ امامت پر آ گئے تھے کہ تیر لگے ہیں. ابھی مسائل کا حصہ نہیں، فکر کا حصہ ہے کہ ایک بھائی اپنے سامنے دیکھ رہا ہے کہ تیر چھوڑے جا رہے ہیں، وہی نیام میں سے تلوار نکالتا. اگر وہی نیام میں تلوار نکلتی تو کربلا وہیں قائم ہو جاتی. لیکن اس امام نے اپنا فریضہ اتنا حساس سمجھا کہ نہیں، کربلا وہیں بناؤں گا جہاں میرے نانا بتا گئے تھے. باقاعدہ بتایا ہے کہ تم جو ہے وہ صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد پر. اب آپ نے یہ زمانہ دیکھا، بھائی کی صلح دیکھی، ماں کا جو ہے وہ دربار میں یا جانا جو ہے وہ دیکھا، اور بھائی کا یہ پیریڈ جو ہے وہ دیکھا ہے. اب 50 ہجری میں آپ کو امامت، ظہور امامت کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک ہے ولادت امامت وہ ہے 3 شعبان، ایک ہے ظہور امامت کتنا پر ہے وہ ہے 50 ہجری. جب وہ 50 ہجری آ جاتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اب فیصلہ کرتے ہیں کہ میں کیا فیصلہ کروں. جب یہ صلح ہوئی تھی نا اس شخص کے ساتھ، تو صلح کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ لکھا گیا تھا کہ تو اپنے بیٹے کو حاکم وقت نہیں بنائے گا. ٹھیک ہے، قبول ہے. تو قرآن اور سنت کی حکومت رائج کرے گا. کہا ٹھیک ہے. بتائیے طاقتور کون ہے؟ شرائط ماننے والا یا منوانے والا؟ منوانے والا ہے نا. لہذا اب جب یزید کا پیغام آتا ہے اس امام کو، بس آخری 5 منٹ رہ گئے ہیں، امام کا آتا ہے پیغام، یزید کا پیغام آتا ہے بیعت کر لو. تو اب بیعت کیا چیز ہے کہ جس کی بیعت کی جائے؟ یزید کو پورے عرب نے بیعت کر لی تھی، تو اس امام کی کیا ضرورت تھی جو اس پہ زور لگا رہا ہے؟
ضرورت اس لیے محسوس کر رہا تھا کہ جب یہ میری بیعت کر لیں گے تو میں حلال کو حرام کر دوں گا، حرام کو حلال کر دوں گا، اور سند کے طور پر کہوں گا دیکھو امام نے جب میری بیعت کی ہے۔ نہیں، امام نے کیا ہے؟ بیعت نہیں کی۔ اب فرض بنتا ہے کہ دین بچائیں۔ اب دیکھیں بڑا حساس مسئلہ آ رہا ہے۔ اگر وہ نیام سے تلوار نکالتے اس وقت جب کہ بھائی کے لاشے پہ تیر تھے، کربلا وہیں بن جاتی، اور یہ پیغام آیا ہے یزید کا مدینہ کے اندر، اگر وہیں پر یہ یزید تلوار نکال لیتے تو وہ مدینہ ہی جو ہے کربلا بن جاتی، کوئی بھی نوافل پڑھنے وہاں نہیں جاتا۔ درمیان میں ایک ایسا واقعہ آیا، بس 3 منٹ رہ گئے، ایسا واقعہ آیا کہ جب آپ طواف کر رہے ہیں نا خانہ کعبہ کا، تو ایسی آنکھیں غصے والی خون کے اندر تر بدر، امام نے سمجھ لیا کہ یزید نے اب یہ حملے کے لیے بھیجے ہیں۔ امام نے حج کی نیت توڑ کے احرام کی نیت کر لی کہ نہیں، اگر میری تلوار یہیں اڑ گئی تو خانہ کعبہ ہی کربلا بن جائے گا۔ آپ نے کربلا کی عظمت کو بھی بچایا، مدینہ کی عظمت کو بھی بچایا، اور چلے گئے۔ حج اور عمرے میں کیا فرق ہے؟ بس 2 منٹ رہ گئے۔ حج میں باقاعدہ عرفات میں بھی بیٹھنا ہوتا ہے، مزدلفہ میں بھی بیٹھنا ہوتا ہے، قربانی بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن عمرے کے اندر ایسا نہیں ہے۔ تو یہ سیدھا چلے گئے کربلا، تو وہاں بھی اپنا تعارف کرا رہے ہیں ایھا الناس، یعنی تلوار نکالنے سے پہلے، کہ ایھا الناس، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن جو نہیں جانتا جان لے میں نبی کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بھائی ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، جان لو۔ مولا حجت تمام کر رہے تھے کہ دیکھو تمہاری جو تلواریں جمع ہو گئی ہیں نا میرے مخالف، کل قیامت میں تم نے جواب دینا ہے، میں نے بھی جواب دینا ہے۔ میں نے جواب دینا ہے اس بات کا کہ میری تلوار ظالم پہ اٹھتی ہے، مظلوم پہ نہیں اٹھتی ہے، یہی جواب تم نے دینا ہے۔ تو قیامت کے اندر ہم اپنا قبلہ درست کر کر داخل ہوں، ایسا نہ ہو کہ قیامت آ جائے ہمارے عقیدے کا بھی قبلہ ٹیڑھا ہو، ہمارے عمل کا بھی قبلہ ٹیڑھا ہو۔ آدھا منٹ میں یہی گزارش کروں گا کہ اللہ کو اللہ کہو، خالق کو خالق کہو، مخلوق کو مخلوق کہو، اللہ کو علی نہ کہو، امام نہ کہو، امام کو خدا نہ کہو، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ مخلوق کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دیتا ہے کہ اگر وہ آسمان کو بھی اشارہ کرے تو نیچے آنا پڑتا ہے، اور وہ زمین کو اشارہ کرے تو آنا پڑتا ہے۔ آدھے منٹ کے اندر مولا نے کربلا کی زمین کو اشارہ کیا، اور وہ یوں کیا، کربلا کی وہ زمین سامنے آ گئی، اور آپ نے نانی کو بتایا یہاں یہ ہوگا، یہاں یہ ہوگا، یہاں یہ ہوگا۔ تو معرفت امام کے اندر ہم نے تیسرے امام کی معرفت جو ہے وہ دی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں آگاہی دینے کی توفیق عطا فرمائے، آگاہی صحیح معنوں میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدایا تجھے واسطے محمد وآل محمد کا تمہارے درس کو تو بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا تجھے واسطے محمد وآل محمد کی مومنین مومنات جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں ان کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنی اپنی منزلوں میں جانے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے گھر میں کوئی پریشانی ہے تو اس کو دور فرما، ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے تو شفا کاملہ عطا ہے، ان کے گھروں میں جو بچیاں رخصت کے قابل ہو گئے ان کو باعزت طور پہ رخصت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بچیاں رخصت ہو چکی ہیں ان کے جھولے آباد نہیں ہیں ان کو آباد فرما۔ جن بچیوں کی گودوں میں اولاد نرینہ نہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ خدایا تجھے واسطے محمد و آل محمد کا اس مسجد کو شاد اور آباد فرما۔ اس مسجد کو جو آباد کرتے ہیں ان کی زندگیوں کو شاد اور آباد فرما۔ تمام مومنات مسلمین مسلمات خصوص حاضرین کے محرومین اور بلاخص ان مسجد مجالس محافل دروس میں جو تعاون فرماتے ہیں
ان کے مرحومین کے لیے 1 مرتبہ سورہ انعام اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد صراط المستقیم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن